السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ آل عمران مدنی صورت، تیسرے سپارے کا 9واں رکوع، آیت نمبر 1 سے 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو الزہراوین یعنی دو جگمگانے والی صورتیں فرمایا، اور امت کو ان کے پڑھتے رہنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ انہیں پڑھا کرو، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے دو بادل یا دو سائبان یا پرندوں کے دو جھنڈ ہیں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گی۔ قرآن کریم کے علوم میں سے ایک علم مقاسمہ ہے، یعنی وہ علم جس کے ذریعے باطل فرقوں کے عقائد و نظریات کی تردید کی گئی ہے۔ نزول قرآن کے وقت اکثر تین فرقے قرآن پاک کے مخاطب رہے جو مسلمانوں کے حریف تھے: مشرکین، یہود اور نصارہ۔ سورہ بقرہ میں مشرکین کے علاوہ یہود پر اللہ کے انعامات، ان کی عہد شکنیوں اور ان کے عقائد باطلہ کا تفصیلی طور پر ذکر ہوا تھا، جبکہ اس سورہ آل عمران میں مشرکوں کے علاوہ نصارہ کے عقائد باطلہ کا تفصیلی طور پر جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ حقیقی الہ وہی ہو سکتا ہے جو ہمیشہ سے زندہ، قائم و دائم ہو اور پوری کائنات کے انتظام کو سنبھالنے والا اور اس نظام میں قدرت اور تصرف کے پورے اختیار رکھتا ہو۔ جس الہ میں یہ صفات نہ پائی جائیں وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ اس معیار کے مطابق تمام معبودان باطل، خواہ وہ جاندار ہوں، موجود ہوں یا فوت ہو گئے ہوں، اور خواہ بے جان ہوں، سب کی نفی ہوگی۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ اسی نے آپ پر ایسی کتاب اتاری جو حق لے کر آئی ہے اور اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اس سے پیشتر لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل اتاری تھی۔ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ اور فرقان نازل کیا، یعنی جو حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے، یعنی قرآن مجید۔ اب جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کریں انہیں سخت سزا ملے گی، اور اللہ تعالیٰ زور آور ہے، برائی کا بدلہ لینے والا ہے۔ جی، پہلی کتابوں میں تورات، زبور، انجیل، آدم علیہ السلام کا صحیفہ، ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ اور موسیٰ علیہ السلام کا صحیفہ سب شامل ہیں، اور یہ کتاب قرآن کریم اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ کتابیں فی الواقعہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ تصدیق سے مراد یہ ہرگز نہیں کہ آج کل کی بائبل میں جو مواد پایا جاتا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ قرآن کریم ہی سے ثابت ہے کہ اہل کتاب نے، خواہ وہ یہود ہوں یا نصارہ، اپنی کتابوں میں تحریف کر ڈالی ہے۔ تورات سے مراد یا تو وہ احکام عشرہ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں کی صورت میں عطا ہوئے تھے، یا وہ وحی منزل من اللہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ لیکن موجودہ بائبل کے عہد نامہ قدیم میں جسے تورات کا نام دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سا مواد شامل کر دیا گیا ہے، اور انجیل دراصل عیسیٰ علیہ السلام کے خطابات اور مواعظ کے مجموعہ کا نام ہے جو آپ منزل من اللہ وحی کی روشنی میں لوگوں کو بتاتے رہے۔ انجیل چونکہ آپ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے مدتوں بعد آپ کے کئی حواریوں نے اپنے طور پر مرتب کی، اس لیے اس میں شدید اختلافات بھی ہیں، اور اس کے مواد میں مزید بہت سے اضافے کر دیے گئے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں کے متعلق جن کے متعلق قرآن کریم خاموش ہے، مسلمانوں کو یہ ہدایت فرما دی کہ تم اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو اور نہ تکذیب۔
رہی وہ باتیں جو قرآن کے خلاف ہیں تو ان کے غلط ہونے میں کوئی شک ہی نہیں، کیونکہ وہی الہی کی اصولی باتوں میں اختلاف ممکن نہیں، اور یہی کچھ قرآن کریم کے حق و باطل میں فرق کرنے کا مطلب ہے۔ اور آج ہم بائبل کے صرف اس حصے کو یقینی طور پر اللہ کی طرف سے کہہ سکتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہو، اور سابقہ الہامی کتابوں پر ایمان لانے کا یہی مطلب ہے۔ اب جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کریں انہیں سخت سزا ملے گی۔ یہ سزا دنیا میں بھی مل چکی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ دنیا میں اس طرح کہ آپ کی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو سربلند فرمایا، اور اسلام کے مخالفین سب کے سب، خواہ وہ مشرکین تھے یا منافقین، یہودی تھے یا نصارہ، ذلیل و رسوا ہوئے، قتل ہوئے، قیدی بنے، جلا وطن ہوئے یا جزیہ ادا کیا، رہا عذاب آخرت۔ تو اس بارے میں وضاحت فرما دی کہ اللہ تعالیٰ زور آور ہے، بدلہ لینے والا ہے، یعنی وہ بدلہ لینے کی پوری طاقت رکھتا ہے اور یقیناً ان سے بدلہ لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔